جب مشرق وسطی کی فضا میں آگ کے شعلے بلند ہیں، 18واں دن جب ایران کی فضائی اور بحری تنصیبات پر میزائل برس رہے ہیں، خلیج فارس میں آبنائے ہرمز کی شریانیں کشیدگی سے پھٹ رہی ہیں، عالمی میڈیا پر صرف ایک نام کی بازگشت ہے: بنجمن نیتن یاہو۔ پچھلے 2 ہفتوں سے ایک سوال ہر پلیٹ فارم پہ گردش کر رہا ہے۔ ایکس پہ پوسٹیں وائرل ہیں کہ ایرانی میزائل نے اسرائیلی وزیر اعظم کو ان کے بنکر میں جا لیا۔ ٹک ٹاک اور یوٹیوب پر ویڈیوز میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ نعش ابھی تک نہیں نکالی گئی۔ ایرانی تسنیم نیوز اور دوسرے ایرانی میڈیا نے ثبوت اکٹھے کیے ہیں، لیکن دوسری طرف سنوپس کہتا ہے یہ افواہ ہے۔ یروشلم پوسٹ اس کی تردید کرتا ہے۔ 12 مارچ کو ایک پریس کانفرنس میں نیتن یاہو نے خود کہا کہ میں زندہ ہوں، لیکن وہ ویڈیو کیا تھی؟ سوال وہی ہے کہ یہ آدمی آخر ہے کیا؟ اور اگر یہ واقعی مر جائے تو مشرق وسطیٰ کی کون سی عمارت کرے گی؟ کیا ایک نیا سیاسی کل مطلع ہوگا؟ اس سوال کا جواب دینے کے لیے ہمیں نیتن یاہو کی روح میں اترنا ہوگا، اس کے ڈی این اے میں جھانکنا ہوگا اور یہ سمجھنا ہوگا کہ سفاکی اور مکر اس کی رگوں میں دوڑنے والا وہ خون ہے جو اسے میلکوسکی سے بنجمن نیتن یاہو بناتا ہے۔ آپ سب پر سلامتی ہوں، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو نیوز۔ ناظرین، بنجمن نیتن یاہو کی کہانی تل ابیب میں 1949 میں شروع نہیں ہوتی، بلکہ اس سے پہلے وارسا کی گلیوں میں شروع ہوتی ہے۔ اصل خاندانی نام میلکوسکی ہے۔ یہ ایک لتھوانیا یہودی خاندان ہے جس کی جڑیں یورپ کی تاریخ میں پست ہیں۔ دادا ربی تھا، مذہبی پیشوا تھا، لیکن اصل شخصیت اس کا والد تھا، بن سیہون نیتن یاہو۔ بن سیہون وارسا میں پیدا ہوا، کارنل یونیورسٹی میں یہودی تاریخ کا پروفیسر بنا اور عبرانی انسائکلوپیڈیا کا پہلا ایڈیٹر بنا، لیکن اس کی اصل پہچان تھی زیوجوبونتسکی کا چیلا ہونا۔ جوبونتسکی نظر ثانی پسند سیہونزم کا بانی تھا، اور یہ نظریہ یہ کہتا ہے کہ عرب سے کوئی سمجھوتا ممکن نہیں ہے، یہود کو صرف طاقت کے ذریعے اپنا مقام بنانا ہے، کوئی رعایت نہیں دینی، کوئی امن نہیں ہے، صرف جنگ اور مزید جنگ۔ یہ نظریہ بن سیہون کی رگوں میں دوڑتا تھا اور اس نے یہی خون اپنے بیٹوں کو دیا۔ 3 بیٹے، یونی، بنجمن اور ایڈو، تینوں اس نظریے کے سائے میں پلے بڑھے کہ یہودی قوم کا کوئی دوست نہیں، صرف دشمن ہے، اور ان دشمنوں سے نمٹنے کا واحد طریقہ طاقت ہے۔ بنجمن نیتن یاہو، جسے دنیا بی بی نیتن یاہو کے نام سے جانتی ہے، 1949 میں تل ابیب میں پیدا ہوا، لیکن اس کی پرورش 2 دنیاؤں میں بٹی رہی: اسرائیل اور امریکہ۔ 14 سال کی عمر میں خاندان فلاڈیلفیا منتقل ہوا۔ چیلٹن ہائم ہائی اسکول میں اسے بین کے نام سے پکارا جاتا تھا، اور اس کے ساتھیوں کے مطابق ایک سخت اصولوں پہ چلنے والا لڑکا تھا، جو کتابوں میں زیادہ وقت گزارتا تھا، کھیلوں میں کم حصہ لیتا تھا، لیکن اس کے اندر ایک بھوک تھی، ایک آگ تھی جو کبھی بجھنے والی نہیں تھی، اور یہ وہ بھوک تھی جو اس کے والد نے اس کے اندر پیدا کی۔ یہ ثابت کرنے کی بھوک کہ وہ میلکوسکی نہیں بلکہ نیتن یاہو ہے، عبرانی زبان میں وہ نام جس کا مطلب ہے خدا کا دیا ہوا۔ 1967 میں اس نے اسکول چھوڑا، اسرائیل واپس بھاگا، سائرت میڈیکل میں بھرتی ہوا، اسرائیل کی سب سے خفیہ اور مہلک کمانڈو یونٹ، وہی یونٹ جو اس کے بھائی یونی اور ایڈو کی بھی شناخت کا باعث تھی۔ تینوں بھائی ایک ہی یونٹ میں۔ یہ اسرائیل کی فوجی تاریخ میں ایک انوکھی مثال ہے، لیکن یہ اتفاق نہیں تھا، یہ اس کے باپ کی خواہش بھی تھی کہ اس کے بیٹے جو ہیں وہ اسی یونٹ میں رہیں اور عرب ممالک سے پنگا لیں، ان کو حقیر جانیں، اپنے ملک کی خدمت کریں، لیکن یہ قیمت بہت بھاری تھی۔ مئی 1969 میں سویز نہر آپریشن کے دوران بی بی تقریباً ڈوب کے ہلاک ہو گیا۔ پانی کی گہرائیوں میں اس کی زندگی کی بس ایک لکیر رہ گئی تھی۔ ساتھیوں نے اسے بچایا، اس کے جسم پر 2 گہرے زخم آئے جو زندگی بھر اس کی یاد دلاتے رہے۔ 1972 میں تل ابیب ایئرپورٹ پہ اغوا شدہ جہاز چھڑانے والی ٹیم میں شامل رہا، یوم کپور کی جنگ میں لڑا، MIT سے پڑھائی کے دوران واپس آیا اور براہ راست محاذ پہ گیا۔ تربیت کے دوران اس کی گود میں اس کے ساتھی مارے گئے، 2 ساتھی تربیتی حادثے میں ہلاک ہوئے۔ ڈیوڈ بن چامو بی بی کی باہوں میں دم توڑ گیا، اور اس کی آنکھوں کے سامنے موت نے کئی چہرے دکھائے، اور ان میں سب سے دردناک چہرہ تھا اس کے بڑے بھائی یونی کا۔ 1976 میں اینٹ بے آپریشن ہوا، فلسطینی اور جرمن اغواکاروں نے ایئر فرانس کا جہاز ہائی جیک کر کے یوگنڈا پہنچا دیا۔ یونی نیتن یاہو اس آپریشن کا کمانڈر تھا، اس کا بھائی بنجمن نیتن یاہو اس آپریشن کا حصہ نہیں تھا، لیکن وہ فوجی ہیڈ کوارٹر میں بیٹھا ہر لمحے کی خبر لے رہا تھا۔ آپریشن کامیاب رہا، 100 سے زائد یرغمالی بچا لیے گئے، لیکن اس کا بھائی مارا گیا۔ واحد اسرائیلی فوجی کی ہلاکت ہوئی اس آپریشن میں، اور بنجمن نیتن یاہو کے لیے یہ وہ لمحہ تھا جس نے اس کی زندگی بدلی۔ اس کے بھائی کی موت کو اس نے اپنی سیاسی شناخت میں ڈھالا، اور یونی اسرائیل کے لیے ایک شہید بن گیا، ایک ہیرو، اور بنجمن نیتن یاہو اس ہیرو کا چھوٹا بھائی جو اب بڑا بننا چاہتا تھا، اپنے بھائی سے بھی بڑا۔
फौज के बाद बेंजामिन नेतन्याहू ने MIT से MBA किया, बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप जैसी मारूफ कंपनी में काम किया, लेकिन अमेरिका की चमक दमक उसे ज्यादा देर नहीं भा सकी। वो वापस इजराइल आया, एक फर्नीचर कंपनी में सेल्समैन की नौकरी कर ली। सायरत मटकल का कमांडो जिसने दुश्मन के इलाके में छापे मारे थे, फर्नीचर बेच रहा था। जिल्लत थी, उसने उस जिल्लत को कबूल किया, क्योंकि वो जानता था कि जिल्लत आर्जी होती है। वो जानता था कि इजराइल का सबसे बड़ा लीडर बनेगा और उस दिन आने में अभी ज्यादा देर नहीं लगेगी। 1996 में वो इजराइल का सबसे नौजवान वजीर आजम बना। पहला वजीर आजम था जो बराह रास्त अवामी वोट से मुंतखब हुआ। तो अवाम की जहनीत भी सामने आई। उसकी सियासी जहानत यह थी कि उसने अमरीकी तर्ज की इंतखाबी मुहिम इजराइल में मुतारिफ करवाई। लेकिन सियासत में कामयाबी का मतलब मुस्तकिल इक़्तिदार नहीं होता। 1999 में वो हारा, लेकिन वो वापस आया 2009 में, फिर 2013 में, फिर 2015 में, फिर 2020 में, फिर 2022 में, और इजराइल की तारीख का सबसे तवील अरसा हुक्मरानी करने वाला रहनुमा, एक ऐसा रिकॉर्ड जिसे तोड़ना मुमकिन नहीं लगता। और ये वापसी का ये सिलसिला किसी मोजज़े का नतीजा नहीं था, एक फॉर्मूले का नतीजा था जिसे बेंजामिन नेतन्याहू ने मुकम्मल किया। खौफ का फॉर्मूला। बेंजामिन नेतन्याहू की सियासी बका का वाहिद राज खौफ है। इस ज़मन के अंदर आरिफ अनीस साहब हैं, उन्होंने भी एक तज्जिया कर रखा है, और मुख्तलिफ लोग बेंजामिन नेतन्याहू के ऊपर एक तज्जिया किए हुए हैं। आरिफ अनीस साहब का जो तज्जिया है उसका भी एक रंग जो है वो आपको इसके अंदर दिखाई देगा, और ये मुख्तलिफ तज्जियों का मजमुआ आपके सामने रख रहा हूं और मुख्तलिफ अशकाल जो है उन्हें एक नई शक्ल दे रहा हूं। वो हमेशा अपने अवाम को ये कहता रहा कि ईरान एटम बम बना रहा है। 1995 से कहना शुरू किया। वो कहता रहा कि दुनिया हमारे खिलाफ है, फिर कहता रहा कि सिर्फ मैं तुम्हें बचा सकता हूं, मेरे सिवा कोई नहीं। और जब अवाम डर जाते तो वो अमन की बात नहीं करता था, वो जंग करता था, क्योंकि जंग में सवालात बंद हो जाते हैं, अदालतें पीछे हट जाती हैं, एहतजाज खत्म हो जाते हैं, अपोजिशन खामोश हो जाती है, सब एक हो जाते हैं वजीर आजम के पीछे। और बेंजामिन नेतन्याहू को यह सबसे ज्यादा पसंद है। वो लम्हा जब कोई उससे सवाल न करे, जब कोई उसके पीछे खड़ा हो, चाहे वो गलत हो या सही। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू की सफाकी का अंदाजा सिर्फ उसकी सियासी हिकमत अमली से नहीं लगाया जा सकता। उसके लिए हमें उन मुकदमात को भी देखना है जो उस पर आए थे। 3 फौजदारी मुकदमात, रिश्वत, धोखाधही, एतमाद की खिलाफ वर्जी। ये मुकदमात कई सालों से अदालतों में ज़ेर इल्तवा थे। उस पर इल्ज़ाम है कि उसने मुखय्यर हजरात से तहाइफ लिए। उनमें बहुत सारे तहाइफ थे, लेकिन उनमें सिगार, शैम्पेन के बक्से शामिल थे, और उनके बदले में सरकारी मुराद देने की बात थी। दूसरा मुकदमा, उसने एक अखबार के मालिक से बात की कि वो उसके हक में खबरें छापे और उसके बदले में उस अखबार के खिलाफ कवानीन नाफिज न करे। ये वो इल्ज़ामात हैं जो किसी भी इजरायली आम सियासतदान को सियासी तौर पर ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन फिर बैनुल अक़वामी अदालतों पर उस पर मुकदमात चले। आम अदालतों का असर नहीं हुआ तो उन अदालतों का भी असर नहीं हुआ। वो बहुत सी अदालतों में पेश होता, लेकिन बैनुल अक़वामी अदालत में नहीं होता। हर बार वहीं से अपनी इंतखाबी मुहिम चलाता था। वो कहता था ये सब मेरे खिलाफ साजिश है, बाएं बाजू की साजिश, मीडिया की साजिश, अदलिया की साजिश, और अवाम यकीन कर लेती। 2023 में इजराइल की तारीख की सबसे बड़ी सिविल नाफरमानी तहरीक उठी। लाखों इजरायली सड़कों पर आए। वो अदालती इस्लाहात के खिलाफ थे जो बेंजामिन नेतन्याहू लाना चाहता था, और उन इस्लाहात का मकसद अदलिया को कमजोर करना था। बेंजामिन नेतन्याहू पे मुकदमात चल रहे थे और वो अदलिया को अपने कंट्रोल में लेना चाहता था, और ये तहरीक इतनी बड़ी थी कि उसकी कुर्सी हिलने लगी। फौजी एहतियाती तौर पे अपनी यूनिट्स में वापस आने लगे, मईशत मुतासिर होने लगी। नेतन्याहू को लगा कि शायद वह बच नहीं सकेगा। फिर 7 अक्टूबर आया, वो दिन जिसने मशरक़ वस्ता को हिला के रख दिया। हमास का हमला हुआ, 1200 इजरायली हलाक हुए, 200 से ज्यादा यरगुमाल बने, और इजराइल की तारीख की बदतरीन सिक्योरिटी नाकामी थी। इंटेलिजेंस नाकाम, फौज नाकाम, हुकूमत नाकाम, सबसे बढ़ के बेंजामिन नेतन्याहू नाकाम। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू ने उस नाकामी को किस तरीके से बदला? उसने गजा पे इस कदर वहशियाना हमले करवाए कि दुनिया की तवज्जो उसकी नाकामी से हटके गजा की तबाही में चली गई। 4 हफ्तों में गजा की 70% इमारात मलबे में तब्दील कर डाली। अस्पताल तबाह कर दिए, स्कूल तबाह कर दिए, पनागुज़ीन कैंप तबाह कर दिए, 15,000 बच्चे मार दिए, और बैनुल अक़वामी सतह पे ये 15,000 की तादाद कई हजारों में है। मजमूई तौर पे बैनुल अक़वामी तौर पे जितनी रिपोर्ट की जाती है उतनी तादाद सिर्फ बच्चों की बताई जाती है, गैर एलानिया तौर पे। मलबे तले हजारों लाशें अभी भी हैं, और बेंजामिन नेतन्याहू ने ये सब कुछ अपनी बका के लिए किया। उसने गजा को तबाह किया कि इजरायली अवाम उसकी नाकामी भूल जाए। उसने बच्चों को मारा ताकि वो खुद जिंदा रह सके। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू की सफाकी की इंतहा उस वक्त देखने में आई जब उसने ईरान पे भी हमला किया, स्कूल के ऊपर हमला किया,
تہران میں بمباری کی، سپاہی پاسداران کے کمانڈر شہید کیے، بحری جہاز تباہ کرنے کی دعوے داری ہوئی، فوجی اڈے ملبے میں بدلنے کے حملے کیے، آبنائے ہرمز بند ہو گئی، تیل کی قیمتیں آسمان پہ ہیں، خلیجی ریاستیں متاثر ہیں، بحرین، قطر، یو اے ای، لبنان میں بہت سے ٹھکانوں اور شہری علاقوں پہ حملے ہیں، غزہ، لبنان، ایران، ہر محاذ پہ تباہی ہے، اور اس سب کے پیچھے صرف ایک آدمی کی ذاتی بقا ہے۔ ایران پہ حملہ کر کے بنجمن نیتن یاہو نے پوری دنیا کو آگ لگا دی اور اس نے ثابت کر دیا کہ وہ اپنی جان بچانے کے لیے پوری دنیا کو جلا سکتا ہے۔ اور اب ہم 17 مارچ 2026 میں کھڑے ہیں، 18واں دن ایران پہ حملوں کو، ایک عجیب سی خاموشی، بنجمن نیتن یاہو کی تصدیق شدہ ویڈیو سامنے نہیں آ رہی، 12 مارچ کی پریس کانفرنس کے بعد اس کی کوئی نئی عوامی تقریر نہیں ہوئی، بیر شیبا کے دورے کی ویڈیوز مبہم ہیں، ان میں وقت اور تاریخ کا فرق ہے، سب سے بڑی بات یہ کہ کوئی آزاد ذرائع اس بات کی تصدیق نہیں کر رہے کہ بنجمن نیتن یاہو واقعی زندہ ہے۔ سناپس نے افواہوں کی تردید کر دی ہے لیکن سناپس وہاں موجود نہیں تھا۔ یروشلم پوسٹ نے دفتری بیان شائع کیا ہے لیکن یروشلم پوسٹ کا مالک کون ہے یہ بھی ایک سوال ہے۔ تسنیم نیوز نے شواہد جمع کیے ہیں کہ اس بنکر پہ جہاں بنجمن نیتن یاہو تھا میزائل براہ راست لگا اور اس بنکر سے اب تک کوئی سرکاری رپورٹ جاری نہیں ہوئی۔ اسرائیلی فوج خاموش ہے، کابینہ کا کوئی رکن بنجمن نیتن یاہو کے ساتھ تصویر نہیں بنا رہا۔ بنجمن نیتن یاہو کی اہلیہ سارہ نیتن یاہو جو ہمیشہ میڈیا کے سامنے رہتی ہے وہ بھی غائب ہے۔ سوال یہ کہ اگر نیتن یاہو زندہ ہے تو سامنے کیوں نہیں آ رہا؟ اس کے پاس پوری اسرائیلی فوج ہے، دنیا کا سب سے جدید ترین میڈیا سسٹم ہے، 5 منٹ پہ کوئی بھی ویڈیو بنا کے دنیا کو دکھا سکتا ہے، تو ایسا کیوں نہیں کر رہا؟ اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ پہلی وجہ یہ کہ شاید وہ واقعی زخمی ہے، اتنا شدید زخمی کہ سامنے نہیں آ سکتا۔ دوسری وجہ شاید وہ اپنی کمزوری چھپانا چاہتا ہے، اگر وہ زخمی حالت میں سامنے آیا تو اس کے دشمن اس پہ حملہ کریں گے۔ تیسری وجہ شاید اندرونی سازش ہے، شاید فوج نے اسے کنٹرول میں لیا ہے اور وہ اس بات کے انتظار میں ہے کہ جنگ کا رخ کیا ہوتا ہے۔ چوتھی وجہ کہ شاید وہ مر چکا اور حکومت اس خبر کو دبانے کی کوشش کر رہی ہے، کیونکہ اگر یہ خبر پھیلی تو اسرائیل منہدم ہوگا، اس کی فوج کا مورال ٹوٹے گا، اس کے اتحادی اس کا ساتھ چھوڑیں گے، ایران کو سب سے بڑی فوجی کامیابی ملے گی۔ اور یہیں پر ہم اس سوال پر واپس آتے ہیں کہ بنجمن نیتن یاہو کے زندہ ہونے کے ثبوت کی تصدیق کو کوئی کیوں نہیں کر رہا؟ اس نے جو پریس کانفرنس کی اور جس میں اس نے تقریر کی، اس تقریر کا تجزیہ کرنے والے ماہرین کہتے ہیں کہ تقریر پہلے سے ریکارڈ تھی، اس میں بنجمن نیتن یاہو نے کوئی نیا بیان نہیں دیا۔ پھر ایک اور ویڈیو آئی جس میں ہاتھوں کی انگلیاں اور دانت جو تھے ان کے ضمن میں اے آئی اسے تصور کیا گیا، کوئی تازہ ترین صورتحال پہ تبصرہ نہیں۔ سب سے بڑی بات یہ کہ اس تقریر کے بعد کوئی صحافی سوال نہیں کر سکا۔ آپ ایران کو دیکھ لیں، ایران کا وزیر دفاع بولتا ہے، ایران کا وزیر خارجہ بول رہا ہے، ایران کا علی لاریجانی بول رہا ہے، ایران کا صدر بول رہا ہے، سب کے بیانات منظر عام پہ آ رہے ہیں، لیکن بنجمن نیتن یاہو کا نہیں آ رہا۔ وہ ایک آ رہا ہے جس پہ ابہام تھا اور اس کے بعد کوئی نہیں آیا۔ اس کے دورے کی ویڈیوز جو کی گئی بیر شبا میں، اس میں بھی تضاد ہے۔ ان ویڈیوز میں بنجمن نیتن یاہو کی ٹائی کا رنگ تبدیل ہو رہا ہے، پس منظر میں موجود لوگ تبدیل ہو رہے ہیں۔ ان میں سے کسی ویڈیو میں بنجمن نیتن یاہو اخبار پڑھتے ہوئے بھی نہیں دکھائی دے رہا، تاکہ تاریخ ثابت ہو سکے۔ یہ وہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو سازش کے نظریات کو جنم دیتی ہیں۔ لینن نے یہ کہا تھا کہ حقیقت کبھی کبھی عجیب ہوتی ہے لیکن سازش سے بھی عجیب۔ ہو سکتا ہے کہ بی بی واقعی زندہ ہو، کسی خفیہ بنکر میں بیٹھا ہو، جنگ کی منصوبہ بندی کر رہا ہو سکتا ہے کہ وہ جان بوجھ کر یہ افواہیں پھیلانے دے رہا ہو تاکہ اس کے دشمن غلطی کرے، ہو سکتا ہے کہ وہ ایران کو یہ سوچنے پر مجبور کر رہا ہو کہ وہ مر گیا، پھر اچانک سامنے آ کے حملہ کرے۔ یہ وہی بنجمن نیتن یاہو ہے جس نے اپنی پوری زندگی مکر اور فریب میں گزاری ہے۔ یہ وہی بنجمن نیتن یاہو ہے جس نے ہمیشہ اپنے دشمنوں کو اندازہ لگانے پر مجبور کیا کہ وہ کیا کرے گا۔ اسرائیل کو اس نے کیا دیا؟ اس سوال کا جواب بہت تکلیف دہ ہے۔ اس نے اسرائیل کو تنہائی دی ہے۔ اسرائیل جسے کبھی دنیا میں ہمدردی کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، جب ان کے اوپر ظلم و ستم ہوئے تھے لوگ انہیں ہمدردی کی نگاہ سے دیکھتے تھے، آج وہ نسل کشی کے الزام میں خود گھرا ہوا ہے۔ اس نے اسرائیل کو عالمی عدالت میں وارنٹ دلائے ہیں، اس کے وزیر اعظم اور وزیر دفاع پہ جنگی جرائم کے مقدمات ہیں۔ اس نے اسرائیل کے اندر شہری خوف کو اتنا بڑھایا کہ لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ کر موت کے انتظار میں رہتے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس نے اسرائیل کو یرغمالیوں کی قوم بنا دیا۔ اب بھی بہت سے جو ہیں وہ یرغمالی ہیں، اور بنجمن نیتن یاہو نے انہیں بچانے کے لیے کوئی حقیقی کوشش نہیں کی۔ اس نے ان کی قربانی کو اپنی سیاسی بقا کا ذریعہ بنایا۔ وہ یہ کہتے ہیں میں یرغمالیوں کو واپس لاؤں گا، جتنے لایا، جتنے بچ گئے، کوئی باتیں معلوم نہیں۔ حقیقت یہ کہ وہ بھول چکا، اس کی نظر میں یرغمالی صرف ایک نمبر ہیں، صرف اعداد و شمار۔ اسرائیل آج بنجمن نیتن یاہو کا یرغمالی ہے، قوم نہیں ہے۔ وہ لوگ جو کبھی صحرا کو پھیلانے والے تھے، جو دنیا کے بہترین دماغ تصور کیے جاتے تھے، وہ ایک خوف کی دلدل میں۔ انہیں اس خوف سے نکالنے والا کوئی نہیں، کیونکہ ان کا رہنما خود اس خوف کا سب سے بڑا تاجر ہے۔ وہ خوف بیچتا ہے، اقتدار خریدتا ہے، یہی اس کی زندگی کا کاروبار ہے۔
ایران کی نظر سے دیکھیں تو ایران کا موقف واضح ہے، یہ حملے اس ملک پر جنگ مسلط کرنے کی کوشش ہے، ایران کی داخلی تنصیبات کو تباہ کرنے کی کوشش، خلیج فارس کی تجارتی آزادی کو محدود کرنے کی کوشش، اور ایران کا کہنا تھا کہ اسرائیل نے خود ہی کشیدگی بڑھائی اور ذاتی بقا کے لیے بنجامن نتن یاہو نے دنیا کو ہلا دیا۔ ایران یہ بھی کہتا ہے کہ وہ جنگ نہیں چاہتا، لیکن جنگ مسلط کی گئی تو پھر جس طریقے سے جواب دے رہا ہے یہ اس نے پہلے ہی بتایا ہوا تھا۔ یہاں پر ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ بنجامن نتن یاہو کی موت اس جنگ کا خاتمہ کر سکتی ہے، کیونکہ جنگ اسرائیل کی نہیں، بنجامن نتن یاہو کی ہے۔ یہ وہ جنگ ہے جو اس نے اپنے لیے چھیڑی، اپنے اقتدار کے لیے، اپنی جیل کی سلاخوں سے بچنے کے لیے، اور اگر وہ نہ رہے تو ایران کے لیے جنگ بند کرنے کا راستہ کھلا ہے، مذاکرات شروع کرنے کا راستہ، بین الاقوامی بیانیہ بدلنے کا راستہ، سب سے بڑھ کے یہ کہ مشرق وسطیٰ میں امن کا راستہ۔ لیکن کیا بنجامن نتن یاہو واقعی مر گیا؟ یہ صرف افواہیں ہیں۔ اس کا جواب ہمیں آنے والے دنوں میں ملے گا، جب ایران پہ حملے بند ہوں گے یا بڑھیں گے، جب اسرائیلی فوج اپنا وزیر اعظم دکھائے گی یا اس کی غیر موجودگی میں فیصلے کرے گی، جب عالمی طاقتیں رد عمل ظاہر کریں گی، تب تک ہم صرف انتظار کر سکتے ہیں۔ اور اس انتظار میں ایک سوال ہمیشہ ذہنوں میں رہے گا، وہی سوال جو 18 دنوں سے گردش کر رہا ہے کہ کیا وہ زندہ ہے، اور اگر زندہ ہے تو سامنے کیوں نہیں آ رہا، اور اگر مر گیا ہے تو مشرق وسطیٰ میں ایک نیا سورج طلوع ہوگا یا ایک نیا ظلم شروع ہوگا۔ کیا اسرائیل یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا کہ سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کے بعد اگر ایران کھڑا ہے تو بنجامن نتن یاہو کے بعد ہم بھی کھڑے ہیں؟ کیا صرف اس کو ثابت کرنے کے لیے یہ جنگ جاری ہے؟ دیکھنا ہے کہ آنے والے دنوں میں اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔